بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ ایسی قوموں کا ذکر کیا ہے جو نافرمان اور سرکش تھیں، اور پھر ان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا تو انہوں نے انہیں بھی ماننے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے اور تباہ و برباد کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی قوم کا ذکر کریں گے، اس کا نام ہے قوم عاد، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی مرتبہ آیا ہے، جس میں سے کچھ صورتیں یہ ہیں: سورہ فجر، سورہ شعراء اور سورہ کہف۔ اس قوم کا نام قوم عاد تھا، اور یہ ایک ارم نام کی بستی میں رہنے والے تھے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ترقی اور طاقت عطا فرمائی تھی، اور یہ جسامت میں کافی طویل تھے، اور ان کا قد 40 ہاتھ جتنا تھا، اور طاقتور اتنے تھے کہ ایک بڑے سے بڑے پتھر کو بھی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے۔ اور اپنے رہنے کے لیے انہوں نے بہت اونچے اونچے محل اور اونچی اونچی عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، اور سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کئی علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا، یعنی کہ یہ اپنے وقت کے سپر پاور تھے، اور اس بات پہ یہ بہت غرور کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا مقابل کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ایسی اونچے ستونوں والی قوم علم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہ کی گئی۔ یہ قوم بڑی زوراور اور قوی الجثہ ستونوں کی طرح قوی القامت تھی۔ ایسی قداور اور طاقتور قوم نہ اس سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ بعد میں۔ شروع میں یہ لوگ توحید پرست تھے، مگر بعد میں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، اور بس یہ شیطان اور بتوں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے۔ قوم نوح کے بعد جنہوں نے بت پرستی شروع کری، یہ وہی قوم تھی، قوم عاد۔ دوستوں، روایتوں کے مطابق ان کی عمریں 800-900 سالوں تک ہوتی تھیں، اور نہ ہی یہ بیمار ہوتے تھے اور نہ بوڑھے ہوتے تھے، اور نہ ان کے دانت ٹوٹتے تھے، نہ نظر کمزور ہوتی تھی، اور ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ بس صرف ان کو موت آتی تھی، اس کے علاوہ ان پر زمین کا کوئی اثر نہیں تھا۔ انہی چیزوں کے گھمنڈ نے ان کو اللہ کا نافرمان اور سرکش بنا دیا، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم پر عذاب نہیں لاتے کہ جب تک ان کی ہدایت کے لیے کوئی رسول نہ بھیج دیں کہ وہ رسول اللہ کا پیغام لائے اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ قوم عاد کو ہدایت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ان پر مقرر فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 14ویں پشت کی اولاد ہیں۔ آپ کی عمر اس وقت 464 برس تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم سے جو خطاب کیا وہ یہ ہے۔ سورہ الشعراء میں آتا ہے، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر ہود علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا، تم نے بڑی کاریگری سے بنی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو ظالم و جابر بن کے پکڑتے ہو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے، اور جو تم خود جانتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کری، مگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی نہیں چھوڑی، اور طاقت کے گھمنڈ میں کہتے تھے کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، اور ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ ہم یقینی طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان بھی یہی ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ ہود علیہ السلام نے جواب میں کہا، میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسائے گا، اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد کہنے لگے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب تم پر رب کی طرف سے عذاب اور قہر آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ قوم عاد ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی رہی، اور یہ کہتی رہی کہ یہ تو پرانا دین ہے، ہمارے باپ دادا کا چال چلن ہے، ہم تمہارے کہنے سے کیوں چھوڑیں۔ پھر ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کی، جس کی وجہ سے ان کے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے، اور یہ قحط سالی کا شکار ہونے لگے۔ قحط کی وجہ سے جب ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو یہ زمین میں غلہ کھانا شروع ہو گئے، اور اس کے علاوہ درخت، چوہے، بلی، کتے اور مزید حرام چیزوں کو کھانا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی ان کی بھوک اور پیاس نہ مٹی۔ ان میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ جب ان پر مصیبت پڑتی تو یہ اوپر والے کو پکارنا شروع کر دیتے۔
اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی تو پھر دوبارہ سے انہی بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ اس مصیبت کی گھڑی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 بادل پیش کیے، سرخ، سفید اور کالا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے ایک بادل چن لو۔ تو انہوں نے کالے بادل کو یہ سوچ کر چن لیا کہ کالا بادل بارش برسائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کالا بادل بھیجا تو یہ خوشی سے ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی اور ہمارے یہاں قحط ختم ہو جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں آ جائیں گی۔ مگر انہیں کیا پتا تھا کہ وہ کالا بادل اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ اس بادل میں ایک ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، درختوں، مکانوں، عمارتوں، خیموں اور یہاں تک کہ پہاڑوں پر جو انہوں نے محل تعمیر کیے ہوئے تھے ان کو بھی اڑا کر سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں قوم عاد کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر یوں ہوا کہ انہوں نے بادل کو ایک عذاب کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، آندھی جس پہ دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹکتی تھی۔ دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہتی تھیں، اور اسی دوران ریت کا ایک طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا۔ سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے، جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لے لی تھی اور بچ گئے تھے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا وہ تذکرہ قوم عاد کا جو قرآن مجید اور روایتوں کے مطابق ہے، اور اس وقت تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی ایک ایسی قوم بنائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بچیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ آمین۔